2023 اور جولائی کی 28 تاریخ، اور آج کے سبق میں صرف ایک ہی آیت کریمہ پڑھی جائے گی۔ 5ویں پارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34، صفحہ 76 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد سرپرست ہیں عورتوں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی نگرانی کرنا مردوں کے ذمے ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے جو بزرگی دی ہے اللہ نے ان کے بعض کو اوپر بعض کے۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور درجہ دیا ہے۔ طلاقوں کا اختیار بھی صرف مردوں کے پاس ہے، عورتوں کے پاس نہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بوجہ اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں مال اپنا۔ مردوں کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، حق مہر دیتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں اللہ کی اور خاوندوں کی، حفاظت کرنے والی ہیں پیٹھ پیچھے ساتھ اللہ کی حفاظت کے۔ خاوند کی عزت کی بھی محافظ ہیں اور اس کی چیزوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پس ان کو نصیحت کرو، ان کو دینی تعلیم دو اور چھوڑ دو ان کو بستروں میں، ان کے بسترے الگ کر دو گھر کے اندر ہی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کی سرزنش کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس مت تلاش کرو ان کے خلاف کوئی راستہ، ان پر زیادتی نہیں کرنی، طلاق کی دھمکیاں نہیں دینی۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ ہے بہت اونچی شان والا، بہت بڑا۔ تم عورتوں سے بڑے ہو لیکن اللہ سے بڑے نہیں ہو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچی شان والا ہے۔ قیامت کے دن تم نے حساب دینا ہے عورتوں کے معاملے میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اس صورت میں بہت زیادہ احکامات بیان ہوئے ہیں. ان احکامات پر اگر مسلمان عمل کر لے تو ان کا معاشرہ جنت کا نمونہ پیش کر سکتا ہے. آپ کو سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس سورت میں 14 احکامات رعیت ہیں اور باقی اس میں 9 احکامات سلطانیہ بھی ہیں جو حکومت کے فرائض میں آتا ہے. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں 14واں حکم. فرمایا مرد جو ہیں یہ عورتوں کے نگران ہیں، سرپرست ہیں، محافظ ہیں اور ان کی ساری ضرورتوں کے ذمہ دار ہیں. مسلمان عورت کی تو موجیں ہیں، جب تک نابالغ ہوتی ہے اس کے خرچے کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے. باپ نہ ہو تو بھائی ہوتے ہیں. شادی ہو جائے تو اس کے سارے اخراجات کا ذمہ دار کون بن جاتا ہے؟ خاوند. خاوند نہ ہو آگے بیٹے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹے اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. جتنی فائدے میں مسلمان عورت ہے کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی. باہر کے معاشروں میں تو ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. اسی لیے بے راہ روی عام ہو گئی. گھروں کا نظام تباہ ہو گیا ہے یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں. اور مسلمان ہیں کہ پھر بھی ان کی ریس کرتے ہیں. اور جن کو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں ان کی نقالی کرنا عقل مندی ہے. جاؤ امریکہ میں، وہاں باپ کا نام نہیں لکھتے کاغذات میں، سکولوں کے دفتروں میں وہاں ماں کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ وہاں اکثر کے باپوں کا پتہ ہی کون ہے. ایک عورت 10 20 بوائے فرینڈ رکھتی ہے، پتہ نہیں کس کا نطفہ ہے وہ. اس لیے وہ قوم تباہ ہو چکی ہے اور ہمیں بھی تباہ کرنے کے درپے ہیں. خاندانی نظام باہر کے ملکوں میں ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا پاکیزہ معاشرہ ہمیں دیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں. دیکھو آج کا سبق، قوام کا لفظ بنا ہے قیام سے، کھڑا ہونا. قوما بھی ہوتا ہے نماز میں، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ قوما. قیام بھی ہوتا ہے، قوما بھی ہوتا ہے. قوما کس کو کہتے ہیں؟ قوما کس وقت کرتے ہیں؟ قوما کب کرتے ہیں؟ نہیں، قوما کس وقت کرتے ہیں؟ قوما کب ہوتا ہے ناصر صاحب؟ نماز میں. اس طرح کر دیو کہ بول کے دسو. جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قوما کہتے ہیں. عارضی طور پر کھڑا ہونا قوما ہے. قیام ذرا لمبا ہوتا ہے، جیسے جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یا سورت پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام. اسی سے یہ لفظ بنا ہے. یعنی مرد ہر وقت عورتوں کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مستعد ہیں، ذمہ دار ہیں. کسی نے اس کا ترجمہ کیا ذمہ دار، کسی نے ترجمہ کیا سرپرست، کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے محافظ ہیں عورتوں کے. لیکن احمد رضا خان بریلوی نے ترجمہ کیا ہے کہ مرد عورتوں پر افسر ہے. مرد عورتوں پر، حالانکہ یہ لفظ کوئی اتنا اچھا نہیں، کیونکہ افسر تو ماتحتوں سے غلط کام بھی کروا لیتے، لیکن مسلمان عورت خاوند کی غلط بات ماننے کی پابند نہیں ہے. اگر خاوند کوئی غلط کام کہے تو عورت پابند نہیں ہے کہ وہ خاوند کی غلط بات جو شریعت کے خلاف. اس لیے افسر کوئی اچھا لفظ نہیں مجھے لگا. لیکن بریلوی لوگ کہتے ہیں سارے ترجمے غلط ہیں،
صرف اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ ٹھیک ہے، کنز الایمان۔ تو دیکھا میں نے آپ کو اس کے ترجمے کی غلطی بتا دی۔ ہاں جی، ہاں، یہ اصل میں آفیسر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ہر طرح کے ذمہ دار ہیں، ان کو نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان عورت کو نوکری کرنے کی شریعت نے ان کو کوئی پابند نہیں کیا۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے تعاون کے لیے کچھ کرتی ہے تو اس کی مہربانی سمجھو، شرعی طور پر وہ اس کی پابند۔ بلکہ اگر کوئی عورت کہے میں نے نوکری نہیں کرنی تو خاوند اس کو مجبور نہیں کر سکتا، شریعت میں مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کل تو شریعت کو جانتے ہی کوئی نہیں، سارے فارغ ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ شریعت کو جانتے ہیں۔ اور جو عورتیں بڑی خوش ہو کر نوکریاں کرتی ہیں وہ ذلیل بھی ہوتی ہیں، کیونکہ پیسے کے لالچ میں گھر والے اکثر ان کی شادی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کمائی کی مشین ہے، اس لیے یہ چیز کوئی عورتوں کے لیے فائدہ مند بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مسلمان عورتیں گھروں میں رہیں۔ سورت احزاب کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، فرمایا جاہلیت کی عورتوں کی طرح، جاہل عورتوں کی طرح گھروں سے باہر نکل کر اپنی نمائش مت کریں مسلمان عورتیں۔ اللہ کا حکم۔ تو یہاں اللہ نے مردوں کو قوام کہا۔ کیا کہا؟ قوام۔ قوام کی جمع قوامون بھی ہے، قوامین بھی ہے۔ دیکھو یہی لفظ آگے صفحہ 91 اور 99 پر بھی آیا ہے۔ صفحہ 91، صفحہ نمبر 91، چوتھی سطر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اے ایمان والو ہو جاؤ تم کھڑے ہونے والے ساتھ انصاف کے، گواہی دینے والے اللہ کے لیے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور چاہے وہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی پڑے، اوِل والدین، یا اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑ جائے پھر بھی سچی گواہی دینی ہے۔ وَالْأَقْرَبِينَ، اور رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے پھر بھی سچی گواہی دو، سچائی پر ڈٹ جاؤ۔ قوامین کا معنی ڈٹ جانے والے۔ تو عورتوں کے تحفظ پر بھی ڈٹ جاؤ۔ بالکل سیم لفظ 99 صفحہ پر بھی آیا ہے، 99 صفحہ سورۃ مائدہ، 5ویں سطر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ انصاف پر قائم رہو، ڈٹ جاؤ۔ یہی مطلب یہاں بھی ہے کہ عورتوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ لو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن کئی نکھٹو خاوند کہتے ہیں بیویوں کو کھانا بھی کمانا بھی تو ہے، پکانا بھی تو ہے، میں تو بہ کے کھاواں گا۔ ایسے مرد کی گھر میں کوئی عزت ہوتی ہے؟ کوئی نہیں، انہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، اور مردوں کو اللہ نے عورتوں پر درجہ بھی دیا ہے۔ عورتیں مردوں کے ماتحت ہوتی ہیں۔ بیوی ماتحت ہوتی ہے یا خاوند ماتحت ہوتا ہے؟ سورۃ تحریم کے آخر میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے ماتحت جو ان کی 2 بیویاں تھیں وہ کافرہ تھیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین
فرمایا وہ دونوں عورتیں کافرہ تھیں اور میرے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، میرے دو نیک بندوں کے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے عورتیں خامدوں کے ماتحت ہوتی ہیں، لیکن آج کل کی ماڈرن عورتیں جلوس نکالتی ہیں کہ ہم نہیں خامدوں کے ماتحت رہنا چاہتی، ہمارا جسم ہماری مرضی، جلوس نکالتی پھرتی ہیں یہودیوں کے کہنے پر۔ ان کو باہر سے پیسہ ملتا ہے، یہودی بہت پیسہ لگا رہے ہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، ان کی عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو یہ مادر پدر آزادی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کو عورتوں پر بزرگی اللہ نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ تو اللہ کی دی ہوئی بزرگی کوئی چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا۔ دیکھو آج کے سبق میں فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے جو اللہ نے فضیلت دی ان کے بعض کو اوپر بعض کے، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، درجہ دیا، جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں۔ صفحہ 34 پر دیکھو، صفحہ نمبر 34 پر، صفحہ 34 پر تو درجے کا لفظ بھی موجود ہے۔ چوتھی سطر دیکھو، چوتھی سطر، صفحہ 34 سطر چوتھی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے ان کے ذمے حقوق ہیں ساتھ دستور کے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر درجہ حاصل ہے، اور مردوں کو عورتوں پر درجہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ ماڈرن عورتیں اس آیت کو مانتی ہیں، تو جب نہیں مانتی تو کافر ہو گئیں۔ جو قرآن کی بات نہ مانے وہ مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے؟ تو کافر ہو چکی ہیں یہ جتنی ماڈرن عورتیں ہیں، یہ سب کافر ہو چکی ہیں۔ اور صفحہ 36 بھی دیکھ لو، صفحہ نمبر 36 دیکھو، نیچے سے اوپر گنو تو 5ویں سطر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میاں بیوی کے لین دین کا معاملہ ہو تو مردوں کو نہیں چاہیے عورتوں سے حق مہر وغیرہ کی رقم معاف کراتے پھرے، یا زمین معاف کرا کے اپنے نام لگوا لیں۔ تمہارا درجہ بڑا ہے، تم دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ تم عورتوں کو دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو، معاف کرانے والے نہ بنو۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھول جاؤ بزرگی درمیان اپنے۔ اس بات کو نہ بھول جاؤ کہ اللہ نے تمہیں عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس بات کو نہ بھول جاؤ کہ اللہ نے تم کو بزرگی دی ہے عورتوں پر۔ تو قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، لیکن یہ مغرب زدہ عورتیں نہیں مانتی۔ تو ٹھیک ہے، نہ مانے، جائیں جہنم میں۔ اگر انہوں نے جہنم قبول کر لی ہے تو موت تک یہ کر لیں جو کرنا ہے، پھر جائیں گی جہنم میں۔ دوسری وجہ اللہ نے آج کے سبق میں بیان کی مردوں کی فضیلت کی۔ فرمایا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مرد عورتوں پر اپنا، ان کی ساری ضرورتیں خاوند کے ذمے ہیں، مکان مہیا کرنا، علاج کرانا اور کپڑے لے کر دینا، گھر کے اخراجات دینا کس کے ذمے ہیں؟ تو پھر برتری بھی مرد کو حاصل ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے طلاقوں کا اختیار بھی مرد کو دیا۔ بلکہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ کوئی مسلمان عورت ملک کی سربراہ بھی نہیں بن سکتی۔ نبی پاک کی حدیث انہوں نے لکھی ہے بخاری شریف کے حوالے سے
نبی پاک نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے ملک کا سربراہ کسی عورت کو بنا دیا ہو۔ اب بخاری شریف کی حدیث سنو، نبی پاک نے فرمایا کیف یفلح قوم ولو امرہم امرأۃ، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں ہو، جن کے معاملات کی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن یہ شرف آج اسلامی ملکوں کو حاصل ہے کہ پاکستان میں بھی عورتیں وزیر اعظم رہ چکی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی عورتیں وزیر اعظم رہ چکی ہیں، مرد نیچے جھولی چوک ہیں ان کے، آگے آگے پھرنے والے۔ تو یہ بات قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف۔ عورتیں جمعہ نہیں پڑھا سکتی، سر پر پگڑی نہیں باندھ سکتی۔ یہ فضیلت اللہ نے کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے۔ اور فرمایا جو اچھی عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، ان کی یہ صفتیں ہیں کہ وہ نیک ہیں، سب سے پہلے اللہ کا حکم مانتی ہیں۔ کس کا حکم مانتی ہیں؟ دوسرے نمبر پر وہ پھر خاوند کی بھی وفادار ہیں، فرما بردار ہیں، اور خاوند کے ناموس اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی گھر کی چیزوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں، بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، ساتھ اللہ کی حفاظت کے، اللہ کی توفیق سے، یعنی اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ ہیں نیک عورتوں کی صفات جو اللہ نے بیان کی۔ اور حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور خاوند کی جائز کاموں میں فرما برداری کرے، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا۔ فرمان رسول۔ یہ حدیث مسند امام احمد کے حوالے سے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے۔ لیکن ساری عورتیں تو ٹھیک ہوتی نہیں ہیں، کئی عورتیں خاوند کو تنگ کرتی رہتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ان کا بھی آگے ذکر کیا۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، منہ پھٹ ہیں، لڑائیاں کرتی ہیں، آوارہ پھرتی ہیں، کہنا نہیں مانتی خاوند کا، خاوند یوں ہی گھر سے اپنے ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، پیچھے اپنے بوائے فرینڈ کو بلا لیتی۔ اور بعض تو ایسی بد ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی خاوند کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ لاہور میں چند دن پہلے واقعہ ہو چکا ہے، ایک نوجوان کی شادی ہوئی، پہلی رات ہی بیوی نے کہا میں تجھے اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، یہ تو گھر والوں نے زبردستی میری شادی تیرے ساتھ کر دی ہے، میرا تو ایک بوائے فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میرا عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ پھر ان کی کھینچا تانی ہوئی، خاوند نے اس کو پہلی رات میں ہی قتل کر دیا۔ واقعہ سنا؟ وہ نہیں سنا؟ یہ چند دن تو پہلے کی بات ہے، لاہور کا واقعہ ہے۔ اور پھر خاوند ڈر گیا، اس نے کہا جی ڈاکو پڑے ہیں، حالانکہ ڈاکو نہیں تھے، خود قتل کیا تھا، خود قتل کیا تھا پہلی ہی رات۔ تو بعد میں ساری بات کھل گئی، پتہ چلا کہ اس لڑکی کی دوستی تھی کسی لڑکے سے، تو اس نے کہا میں تو تیرے ساتھ نہیں تعلق قائم کر سکتی، میرا تو ایک یار ہے، میں تو اس کی ہوں۔ یہ ہے پاکستانی معاشرہ جو مستقبل میں تیار ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جن کی عورتوں کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو ان کی اصلاح کے طریقے سنو، اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ نمبر 1،
فَإِذُوهُنَّ، پہلا طریقہ کیا ہے؟ فَإِذُوهُنَّ، اِذُو کا لفظ فعل امر ہے، واز سے بڑا ہے، واز میں نے نصیحت کرنا، سمجھانا، لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَإِذُوهُنَّ بالقرآن، قرآن سکھاؤ، قرآن سے بڑا واز کوئی نہیں۔ اپنی بے دین عورتوں کو کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ، ترجمہ پڑھاؤ، کسی دینی مدرسے میں بھیجو، انہیں پتہ چلے خاوند کے حقوق کیا ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بھی تنگ کرتی ہیں، کہنا نہیں مانتی، تو گھر کے اندر ہی ان کو چھوڑ دو، بستروں میں ان کو چھوڑ دو، بسترے الگ کر دو، یا ایک ہی بسترے میں منہ دوسری طرف کر کے سو جاؤ، اسے احساس ہو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حَوِّلُوا عَنْهُنَّ وُجُوهَهُنَّ فِي الْفِرَاشِ، بسترے کے اندر ہی ایک ہی بسترے میں منہ دوسری طرف کر لو، تاکہ اسے احساس ہو کہ خاوند مجھ سے ناراض ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے۔ پھر بھی نہیں مانتی تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور مارو ان کو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور مارو ان کو۔ مارنے کا بھی حکم اللہ نے دے دیا ہے، اس کا شان نزول بھی سن لو۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مدینے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک عورت کو کسی بات پر اس کے خاوند نے تھپڑ مار دیا۔ خاوند نے اپنی بیوی کو کیا مار دیا؟ تھپڑ مار دیا، لیکن بیوی شکایت لے کر اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو گئی، پیکے نہیں گئی، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ کس کو بتایا؟ اللہ کے رسول کو۔ آج کی عورتوں کو بھی چاہیے اگر ان سے زیادتی ہو تو مسجد کے کسی عالم سے جا کر مسئلہ پوچھے، خامد کو بھی بلا لے، خود بھی، کہ آپ شریعت کے مطابق ہمارا فیصلہ۔ لیکن یہ ادھر نہیں آئیں گی، ادھر ہی جائیں گی، جہاں سوائے لڑائی کے کچھ نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے تو پھر یہی ہے کہ تم بھی اس کو تھپڑ مار لو، بدلہ ہو جائے۔ لیکن ابھی وہ عورت پلٹ کر نہیں گئی کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ کون آ گئے؟ جبریل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خامد تو اپنی بیوی کو تھپڑ مار سکتا ہے، لیکن بیوی اپنے خامد کو تھپڑ نہیں مار سکتی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کچھ اور چاہا تھا، لیکن میرے رب نے کچھ اور چاہا۔ میں نے چاہا تھا کہ چلو بدلہ تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تھپڑ مار لے، خوش ہو جائے گی، لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے منع کر دیا۔ میں نے کچھ اور چاہا اور میرے رب نے کچھ اور چاہا، کہ بیوی نہیں خاوند کو تھپڑ مار سکتی۔ دیکھو آج کے سبق میں واضربوہن، اور مارو ان کو۔ لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں واضربوہن بالسواک، مسواک کے ساتھ مار سکتا ہے، تھوڑا بہت سرزنش۔ حدیث میں آیا ہے کہ بیوی کو اس طرح مارنا کہ جسم پر نشان پڑ جائے جائز نہیں، یا نازک حصوں پر مارنا یا منہ پر مارنا جائز نہیں۔ اور ابو داؤد میں یہ بھی حدیث آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اچھے نہیں جو بیویوں کو مارتے رہتے ہیں، یعنی اس کو آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت آئی ہے، غور سے سنو، فرماتی ہیں مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اما یستحی احدکم من یضرب امرأۃ،
کما یضرب العبد ثم یجامع فی آخر الیوم، تمہیں شرم نہیں آتی کہ دن کے وقت تو بیوی کو مارو اور رات کے وقت اس سے ہم بستری کرو؟ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور مارنے سے مراد بھی ہلکی مار ہے، جسم پر نشان بھی نہ پڑے، ہڈی بھی نہ ٹوٹے، اور نازک حصے پر یعنی منہ پر بھی نہیں مارنا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگ جائیں فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا، یعنی کوئی زیادتی نہیں کرنی، طلاق کی دھمکیاں نہیں دینی۔ کیوں کہ ٹھیک ہے تم عورتوں کے سرپرست ہو، لیکن تمہارے اوپر بھی ایک سرپرست ہے، تمہارے اوپر بھی ایک جو سب سے بڑا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ ہے بہت اونچی شان والا، سب سے بڑا۔ تو تم نے کل اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اس لیے عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا۔ بڑی آیتیں ہیں قرآن کی، آپ پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو صفحہ 74 پر 5ویں سطر، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ معاشرت کرو اچھے طریقے سے۔ ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد سرپرست ہیں عورتوں کے، یعنی ان کے نگران ہیں، محافظ ہیں، ذمہ دار ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے جو اللہ نے بزرگ